بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوثیہ وائس میں خوش آمدید سامعین۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں مخالفین کی جانب سے یہ پروپیگنڈا جو پھیلایا جاتا ہے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا شرک ہے، ہم دلائل کے ساتھ ان کے اس الزام کا رد کریں گے اور انہی کے بڑوں کی لکھی گئی تحریروں اور کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے دلائل رکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اور ائمہ الخدا اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے گھر تشریف لائے اور جلوہ افروز ہوئے اور ان الفاظ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، یعنی اے ابو صالح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب اور اس کے اولیاء اور اقطاب میں، یعنی اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہی شان ہوگی جیسے انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ درمیاں اولیاء چوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیاں انبیاء۔ سامعین، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عقیدہ توحید کی وہ غلط تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا کفر و شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس مغالطہ کا جواب یہ ہے کہ غوث کا معنی مددگار ہے اور ولی کا ایک معنی بھی مددگار ہے، لہٰذا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا معنی سب سے بڑا ولی اللہ ہے، اور تمام سلاسل روحانیہ کے اولیاء علیہم الرحمہ کا اتفاق ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے ولی اللہ حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ اس وضاحت کے بعد واضح ہو گیا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا جا سکتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اولیاء کرام علیہم الرحمہ میں سب سے بڑے ولی ہیں، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، یا جیسے ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اعظم کہا جا سکتا ہے، اور تحریک پاکستان کے قائدین میں سے مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جاتا ہے۔ تو کیا اگر کوئی کہے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، امام اعظم اور قائد اعظم تو اللہ ہے، تو ایسے قائل کو جو جواب دیا جائے گا وہی جواب غوث اعظم کے لفظ پر اعتراض کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جو الفاظ عرف میں بندگان خدا کے لیے بولے جاتے ہیں، ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا اللہ تعالیٰ کو شان الوہیت سے نیچے لا کر بندوں کی صاحب میں لانے کے مترادف ہوگا۔ آئیے اس موضوع پر فریق مخالف کے اکابرین کے حوالہ جات کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ مولانا نواب صدیق خان بھوپالی غیر مقلد کا عقیدہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فارسی زبان میں، بغید الرائد فی شرح العقائد، اور جو اشاعت جس کی ہے 1301 ہجری میں ہوئی، یعنی آج سے تقریباً 130 سال پہلے۔
یہ نسخہ شائع ہوا، اسے اپنے کتاب کے ذریعے اسی کتاب کے ذریعے مولانا صدیق خان بھوپالی کے عقائد کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ علامہ بھوپالی اپنی اس مذکورہ کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یعنی قیامت کے روز ظاہر ہوگا، اور قیامت کے دن کا انعقاد ہی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھانے کے لیے ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ روز اوست و جا اوست، یعنی وہ دن تو دن ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، اور قیامت کے دن شان ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ علامہ بھوپالی کے ماننے والے غیر مقلد اہل حدیث حضرات اپنے عقیدے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کو شرک قرار دیتے ہیں، اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا صرف حضور کی زندگی تک تھا، بعد از وسائل جائز نہیں، اور یہ احباب حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قائل نہیں ہیں، اور حضور کو جسمانی طور پر زندہ نہیں مانتے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ علامہ بھوپالی کے ماننے والوں میں یہ تبدیلی کس طرح آ گئی کہ ان کے امام تو حضور پاک کی روز قیامت دکھائی جانے والی شان کے وسیلہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پیروکار اسی عقیدہ کو شرک قرار دے رہے ہیں، اور انہی کی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر حیات انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء اموات نبود زندہ بود، انبیاء مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایک بار موت کے وقت ان کی روح جسم سے نکالی جاتی ہے، اور اس کے فوری بعد روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے، اور وہ جسم اور روح کے ساتھ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ علامہ بھوپالی کے ذکر کردہ یہ الفاظ ہمارا عقیدہ ہیں، جبکہ ان کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک اب باقاعدہ حیات نہیں ہیں، جسمانی طور پر زندہ نہیں ہیں، معاذ اللہ مٹی ہو گئے ہیں، صرف روح ہی روح ہے، الغرض وہ کلیتاً موت کے قائل ہیں، جبکہ مولانا بھوپالی اپنے ماننے والوں کے اس عقیدے کو رد کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح جسم میں لوٹا دی گئی ہے، اور حضور پاک باقاعدہ حیات ہیں۔ حکیم الامت دیوبند علامہ اشرف علی تھانوی کا عقیدہ یہ ہے کہ امداد المشتاق کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو جمع کیا اور ان فرمودات کی شرح لکھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد انٹوی اور اکابر علماء دیوبند کے بھی شیخ ہیں، اور یہ سب ان کے خلفاء، مریدین اور تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ گویا آپ کل کے شیخ ہیں، یعنی کل کے شیخ ہیں، اسی لیے ان کو شیخ الکل اور شیخ العرب والعجم بھی کہتے ہیں۔ مولانا تھانوی صاحب امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 44 پر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا قول بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم کے کچھ مریدین کشتی میں سفر کر رہے تھے، آپ اس وقت کچھ اولیاء کے ہمراہ بغداد میں موجود تھے، کشتی طوفان میں غرق ہونے لگی تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ باطنی سے اس کشتی کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے، آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ سامعین، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تالیف ہے، اور وہ اپنے قلم سے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو حضرت غوث العظم لکھتے ہیں۔ کیا آج ان کے پیروکار حضور سیدنا غوث العظم کو غوث العظم کہنے کو تیار ہیں؟ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ جو مشہور ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم
शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दों को कहते थे कि कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से ज़िंदा हो जाओ, तो आपके हुक्म से मुर्दे ज़िंदा हो जाते। क्या इस बात में कोई हकीकत है? तो मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब बहावाला हज़रत इमदादुल्लाह महाजर मक्की इसका जवाब लिखते हैं और फिर इसको रद्द नहीं करते बल्कि फ़ायदा में उसकी तायीद करते हैं। जवाब लिखते हैं कि हाँ, यह दुरुस्त है, इसलिए कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कुर्ब नवाफल के दर्जे में थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा कहकर मुर्दा ज़िंदा करते और आप कुर्ब फ़राइज़ के दर्जे में थे। आपका मर्तबा ऊंचा था कुर्ब फ़राइज़ के दर्जे में। कुम बिइज़्निल्लाह कहे तो मुर्दे ज़िंदा होते थे और कुर्ब नवाफल के दर्जे में वली कुम बिइज़्नी कहे तो मुर्दे ज़िंदा होते। लिहाजा इस अकीदे को कुफ्र और शिर्क कहना जहालत है। इसी तरह आप सफ़ा नंबर 110 पर थानवी साहब लिखते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की फरमाते हैं कि मैं जब मक्का गया तो मेरे पास खाने पीने का कोई सामान न था। फाके आते रहे। मैंने एक दिन किसी से कर्ज मांगा, उसने मुझे इनकार कर दिया। परेशान था कि एक दिन मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ज़ियारत हुई और फरमाया कि इमदादुल्लाह, अब किसी से कर्ज ना मांगना, आज के बाद आपका ख़जाना भरा रहेगा। इसके बाद कभी फाका ना आया, ख़जाना भरा रहता, लंगर भी चलता रहता और तकसीम भी करता। इस तरह सफ़ा नंबर 78 पर थानवी साहब हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की के हवाले से लिखते हैं कि हुजूर गौसुल आज़म पर हमेशा एक बादल साया किए रखता था और यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ा की बरकत थी। मिलाद शरीफ के हवाले से हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का कौल थानवी साहब लिखते हैं कि मिलाद शरीफ का इनकाद मैं भी करता हूँ, शिरकत भी करता हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ में सलाम पर क़याम भी करता हूँ और लज्जत भी पाता हूँ। किसी ने इस अमल की दलील पूछी तो फरमाया कि मुअल्लद शरीफ तमाम अहले हरमैन शरीफैन करते हैं, हमारे लिए तो हरमैन शरीफैन का अमल ही काफ़ी है और हुज्जत है। ये चंद नमूने हैं जो आपके सामने मिसाल के तौर पर बयान किए गए हैं कि इन मसालक और मकातब फ़िक्र के आइमा के असल अकायद ये थे, लेकिन अफसोस है कि आज उन्हीं के पैरोकार अपने आइमा ही के अकायद की तरदीद करते हुए नज़र आते हैं। अगर थानवी साहब अपने पीरो मुर्शद हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के लिए अरबी ज़ुबान में इस्तगासा लिख सकते हैं, उनको मदद के लिए पुकार सकते हैं, तो क्या हुजूर गौसे पाक के लिए इस्तगासा उनकी खिदमत में लिखना, उनसे मदद पुकारना जुर्म है? जी सामीन, बिल्कुल ऐसा नहीं है। थानवी साहब अपने मुर्शद के बारे में लिख रहे हैं कि ए मेरे मुर्शद हाजी इमदादुल्लाह शाहनिल्लाह, मगर जब हम या शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शाहनिल्लाह कहें तो थानवी साहब के पैरोकार उसे शिरक करार देते हैं। यही जुमले थानवी साहब अपने मुर्शद के लिए लिख रहे हैं तो उसको शिरक करार नहीं दिया जा रहा। अगर ये शिरक है तो बशमूल थानवी साहब सारे ही मुशरिक हैं, कोई मुसलमान नहीं बचता। और अगर या हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह शाहनिल्लाह कहना जायज़ है तो दूसरे अकाबर औलिया के लिए कहना भी जायज़ है।